بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناشتے میں سابودانے کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ رات کے وقت انار کھا لینے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے اور پیٹ کی تیزابیت دور کرتا ہے۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے منہ دھو لو۔ اس سے آپ کے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ اگر بہت زیادہ اسکن آئلی ہے تو کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کھانے کے کم سے کم آدھے گھنٹے بعد پانی پیئیں۔ اگر وہم کی بیماری ہو تو کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں، گوشت کا استعمال کم کریں۔ ہفتے میں ایک بار بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی۔ جو نان ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو قے کا سبب بنتے ہیں، یعنی الٹیاں لاتے ہیں۔ اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کی انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا اور شوگر سے بھی آپ بچے رہو گے۔ کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونق رہتی ہے۔ کھیرے کو کھائیں بھی اور لگائیں بھی، دونوں طرح سے فائدہ مند ہے۔ جسم زیادہ تر ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ خون کی کمی ہے۔ نظر کمزور ہو تو صبح سویرے سبز یعنی ہری چیزوں کو دیکھو۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہو تو نیمبو کا رس چہرے پر کچھ دیر لگا کر دھو لو۔ ہاضمہ خراب ہو تو کھانے کے ساتھ نیمبو نچوڑ کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اور یہ بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کھانے میں نیمبو نچوڑ کے کھانا۔ کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دینے لگے تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح شام ڈالو۔ کچھ دیر کان کی مالش کرنے سے بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی بچوں کی ٹفن بھی پلاسٹک کی نہ دیں۔ پکا ہوا آم کھا لینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا۔ بالوں میں روزانہ نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل یعنی پہلے ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جو لوگ اپنے بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں، یعنی بار بار جوڑا بنا کر رکھتی ہیں۔ عورتیں جیسے کام کرنے میں بزی ہیں تو بس وہ بال ان کے خراب ہونے لگتے ہیں۔ املی آلو بخارے کے پانی استعمال کرو، آپ کے چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے اور بدن کی چربی بھی پگھلے گی، اور آپ اسے لگا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اگر رزق کی تنگی ہونے لگے تو اپنے گھر میں بکریاں پالو۔ رات کو بچی ہوئی روٹی کھا لینے سے انسان کا بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی روزانہ رات کو دودھ روٹی بھگو کر صبح کھا لیا کریں۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لینا، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل روزانہ استعمال کریں۔ تیل یعنی کہ آپ کسی بھی تیل میں ایلو ویرا ڈال کر پکا کر رکھ لیں، چاہے وہ ناریل ہو یا سرسوں کا ہو یا تل کا ہو۔ اگر آپ کو پیشاب تیز آ جائے تو پیشاب کرنے سے پہلے پانی کا 1 گلاس پی لینے سے اس کے بعد پیشاب کرنے جائیں تو اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل چلنے والوں کو کوئی بھی بیماری جلدی گھیر نہیں سکتی، یعنی چہل قدمی بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کھانے سے پہلے یعنی صبح باسی منہ کریں اور سونے سے پہلے یعنی کھانے کے بعد۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو رات کو روز سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کرو۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھا لینے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کالا آلوچا کھا لینے سے بڑھاپے میں بھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ آلوچا سوکھا بھی مل جائے گا آپ کو بنیا کی دکان پہ، اور آپ مارکیٹ یعنی سبزی منڈی سے، پھلوں کی منڈی سے بھی لے سکتے ہیں۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہڈیاں اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کو آنکھوں سے پانی گرتا ہے تو آپ کا دماغ کمزور ہے، یعنی
اس کو جلد سے جلد پہلے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں۔ اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو تو یا پھر لیکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر 10 بادام کھا لینے سے آپ کو ان دونوں بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ امرود کھا لینے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں امرود بہت زیادہ ہے، ٹھیلوں پہ لدے ہوئے ہیں، تو اپنے کھائیں اور فریش رہیں۔ تخم بالنگا دودھ میں ڈال کر پیو، زندگی بھر آپ کے بال کبھی صحیح سفید نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جسم کے رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہو تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے 2 عدد لونگ، آدھا انچ دال چینی کا ٹکڑا، ادرک 1 چنے کے دانے کے برابر اور 1 کپ ابلتا ہوا پانی، ان چیزوں کو پانی میں ڈال کر بھاپ دیں یعنی ڈھاک دیں اور 5 منٹ بعد اسے چھان کر اس کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے یعنی باہر آنے لگے تو وہ دودھ میں اجوا کھجوریں ڈال کر کھا لیا کرے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا یعنی موٹاپا کم ہونے لگے گا۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی اسے ابال کر استعمال کریں یعنی کلونجی کو پانی میں ڈال کر پکا لیں اور اسے چھان کر پلائیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو تو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ اخلاق اچھے رکھیں، گھر میں بھی سکون رہے گا۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہو۔ عورت کو سونے سے قبل چلگوزہ کھلا دیا کرو۔ 40 سال والی عورتیں بھی 17 سال جیسے جوان چند دنوں میں نظر آنے لگیں گی۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشی بانٹو۔ دوسروں کو خوشی بانٹتا ہے جو اسے اللہ پاک خوش رکھتا ہے، یعنی دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو۔ جلن حسد مت رکھو۔ چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا سبب یعنی کارن بنتا ہے۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو وہ سیب کھا لیا کرے، سیب بہت فائدے مند ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا اور ادرک کی چائے بھی استعمال کریں، بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ آپ باسی منہ یہ دونوں چیز استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ چہرے کے کالے تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جل اور ناریل کا تیل، ان دونوں کو 1 چائے کا چمچ کسی کٹوری میں ڈال کر دونوں کو برابر اور اچھی طرح مکس کر لیں، ایک جان کر لیں۔ پھر اس کو کالے یا براؤن تیل پر لگا کر آدھے گھنٹے چھوڑ دیں۔ آدھے گھنٹے بعد تازے پانی سے منہ دھو لیں۔ ایسا مسلسل استعمال کرنے سے تل جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ آنکھ کی بینائی کو یعنی روشنی کو تیز کرنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی تیل سے مالش کریں۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو چہرے پر نیمبو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید چمکدار نظر آنے لگے گا۔ نیمبو کے رس میں بہت تاثیر اچھی ہے لیکن کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، وہ سوچ سمجھ کے لگائیں۔ مشری، بادام اور نیمبو کے سوکھے چھلکے سب برابر مقدار میں لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں یا سفوف آدھے چمچ لے کر عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے پر چمک آ جائے گی۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی اس کھانے میں اس چیز میں ڈال دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گی۔ قد یعنی قد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے میں لمبے قد کا بھی اہم کردار ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے، وہ لمبے ہو جائیں، تو یہ قد جو ہوتا ہے نا یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادت اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وجوہات جو بھی ہو لیکن روزانہ ورزش اور جسمانی حرکت سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلیں، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ پھر اسٹائل میں تیرنا بھی یعنی الٹ پھیر کر تیرنا، جیسے ہم کو ہلکا پھلکا اور ذہنی دباؤ سے بھی آزاد کرتا ہے تیرنا، جو کہ قد کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ہفتے میں کم سے کم 3 مرتبہ ضرور تیرا کریں۔ تو دوستوں آج کے لیے بس یہیں تک۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔